اچھا شیخ صاحب، نجکاری کا جو عمل ہے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایک اچھی چیز ہے، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اپنے ملازمین سے کام لینا جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی آئی اے کا جو جب جہاز کو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد اس کے گراؤنڈز ہو گئے تھے سارے طیارے، لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، تو ان کے جو ہے وہ جہاز اڑ رہے تھے اور چل رہے تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر تھا ان کے، اس لیے جہاز چلے تھے۔ ہمارے عوام اسپیشل کے اینکر عدیل احمد نے گزشتہ دنوں پروگرام کیا اور ریلوے کی حالت زار دکھائی۔ وہاں پر جو کام کرنے والے تھے وہ ان کے پاس انہوں نے چپلیں پہنی ہوئی تھیں اور نہ انہوں نے ہیڈ کے اوپر کوئی سیفٹی چیز پہنی ہوئی تھی اور وہ کام کر رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے اگر پرائیویٹ ہو جاتا ہے اس سے ظاہر ہے اس سے بہتری نہیں آئے گی ریلوے کے اندر؟ ہاں جی، میں یہ پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی سی ایل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، وہاں پر آج تک ان کو واجبات نہیں ملے۔ اچھا۔ اور آج تک سینکڑوں لوگ عدالتوں میں مقدمے بھگت رہے ہیں، تو یہ نجکاری کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ نجکاری تو اس چیز کی کیا جائے نا جو دن بہ دن ایڈورس پوزیشن میں جاری ہو۔ اگر ریلوے کے جو کام کر رہے ہیں ورکرز، ان کے پاس اگر ان کو سہولت مہیا نہیں کی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریلوے کے افسران ہیں نا۔ اپنے ان کو چاہیے کہ اپنے اور چیزوں پر کٹ لگائیں۔ ریلوے ملازمین جو شیڈوں میں کام کر رہے ہیں، واشنگ لائنوں میں کام کر رہے ہیں، خواہ وہ سگنلنگ کا سٹاف ہے، شیڈ کے ملازمین ہیں، واشنگ لائن کے ملازمین ہیں، ان کو اکوپمنٹ دیں۔ ان کے پاس سیفٹی بیلٹ ہونی چاہیے، ان کے پاس سیفٹی کے لیے ہیلمٹ ہونا چاہیے، ان کے پاس شوز ہونے چاہیے۔ تو یہ تو گورنمنٹ نے انہوں نے دینا ہے، ریلوے کے اعلیٰ حکام نے، ان کو چاہیے۔ اور میں جنرل مینیجر صاحب سے مطالبہ کروں گا کہ جناب ہنگامی بنیادوں کے اوپر ملک بھر کے ملازمین، خواہ وہ گینگ مین ہے جو ٹریک کے اوپر پٹرولنگ کرتے ہیں اور ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے ساری رات وہ ٹریک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو فراہم کریں، شوز فراہم کریں، ان کو ویپنز دیے جائیں تاکہ وہ اپنی جو ہے نا اپنا وہ سیف اپنے آپ کو کر سکے۔ رات کو تو اکثر و بیشتر مقابلے بھی ہو جاتے ہیں، کہیں جنگلی جانور ہمارے لوگوں پر پڑ جاتے ہیں، تو یہ زیادتی موجود ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ کو ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں جو ہمارے اینکر عدیل احمد نے گزشتہ دنوں عوام اسپیشل میں ریکارڈ کیا تھا، اور وہ ریلوے اسٹیشن لاہور گئے تھے اور وہاں پر کیا ہو رہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو وہ مقام دکھاتا ہوں کہ جس کے اوپر سے، جس کے بیچ میں سے میرا یہ مکینک بھائی اپنے اوزاروں کے ساتھ چلتا ہے۔ چلیں سر، آگے چلیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ چیک اپ ہو رہا ہے، اور یہ چیک اپ جو ہے وہ کن مشکل حالات میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ کتنی چھوٹی جگہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہتھوڑا مار کر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہم نے ویل چیک کر رہے ہیں کہ کوئی ویل شارپ تو نہیں ہے، کوئی ڈیپ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ ویل کی ہماری آواز آتی ہے نا تنگ کر کے، تو مطلب ہمارا ویل صحیح ہے۔ ویل صحیح ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 45 سال۔ ماشاءاللہ، اللہ عمر دراز کرے۔ اتنا سخت کام کر رہے ہیں؟ بس ہماری روزی اللہ نے لگائی ہے اس کام کی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اور اس خوبصورت چہرے کو صرف اور صرف ایک جو ہے وہ چیز کی پرواہ ہے کہ میری روزی حق حلال کی ہو۔ مزید بھی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس مشکل ترین جگہ میں، اس چھوٹی سی جگہ میں جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کھڑے بھی نہیں ہوا جاتا۔ اب وہ بھائی تو آگے چلے گئے ہیں، مگر مجھ سے جو ہے مزید آگے نہیں جایا جاتا۔ یہ یہاں پر ہتھوڑا مار کر اس لوہے کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں سے اگر خرابی ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کی مرمت کرتے ہیں، اور اس چھوٹی سی جگہ کے اوپر بیٹھ کر، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، اور یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ ابھی میں واپس آتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے۔ یہاں پر اگر ہلکا سا بھی آپ کا سر لگتا ہے تو سر پھٹنے کا جو ہے وہ چانس جو ہے وہ 100% ہوتا ہے۔